إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفاتحہ کا لیکچر نمبر 4 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے لیکچر نمبر 1 اور 2 میں سورہ الفاتحہ کا تعارف، جبکہ لیکچر نمبر 3 میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 تا 5 کے حوالے سے ترجمہ اور تشریح عرض کی تھی. لیکچر نمبر 4 سورہ الفاتحہ کی آخری 2 آیات 6 اور 7 کا ترجمہ اور تشریح لیں گے. تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں خیال و عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا کوئی خطرہ موجود نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں. یہی وہ درخواست ہے جو مطالعہ قرآن شروع کرتے وقت بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے ہر شعبہ ہے زندگی میں اور زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی فرما. اور اسی ہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے اس متلاشی بندے کے سامنے پورا قرآن مجید ہدایت کے سلسلے میں اور ہر شعبہ ہے زندگی اور ہر موڑ پر رہنمائی کے حوالے سے اس بندے کو پیش کرتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت جس کی تمہیں حقیقی طور پر تلاش ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس آیت میں صراط مستقیم کی جو اسپیسیفیکیشن کی گئی ہے، اس میں ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ اے اللہ، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما، چونکہ انعام یافتہ ہی وہ لوگ ہیں جو معتوب نہیں ہوئے اور نہ ہی بھٹکے ہیں. یہاں پر ہمیں معاملے کی وضاحت کے حوالے سے 3 اقسام کے لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں. نمبر 1 جو انعام یافتہ ہیں، نمبر 2 جو معتوب نہیں ہوئے. اس کی وضاحت کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو معتوب ہوئے، اور نمبر 3 جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس کی وضاحت کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے کی پرومیننٹ پوزیشن بتائی ہے اور جس راستے کو ہدایت کے متلاشی انسان کے لیے اسپیسیفائڈ کر دیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلے ہم انعام یافتہ لوگوں کی بات کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو اس حوالے سے اس کی بہترین مثال ہمیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. قرآن کی اس آیت میں ہمیں 4 اقسام کے وہ لوگ ملتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین. انبیاء علیہم السلام سے مراد اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جبکہ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہایت راست باز ہوں، جن کے اندر حق پرستی اور حق اور صداقت پسندی کا کمال درجہ موجود ہو، جو اپنے مفادات میں بھی سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کریں، اور جب ساتھ دیں تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دیں، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائیں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ذرا برابر بھی کمزوری نہ دکھائیں. اور تو ایسے لوگ صدیقین کہلاتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ شہید کس کو کہتے ہیں. شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں. اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے. اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہونے والے کو بھی اسی وجہ سے شہید کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کرتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا ہے اسے سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان دینے سے بھی اس نے دریغ نہیں کیا. ایسے راست باز لوگوں کو
شہید کہا جاتا ہے۔ صالحین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر قائم ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو معتوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا یا وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی زد میں آ گئے۔ اس کی وضاحت کریں گے تو لفظ غیر المغضوب علیہم کی وضاحت ہو جائے گی۔ ذہن میں رکھیے، لفظ غیر المغضوب علیہم کی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس کی تاریخی پہچان تو ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ وہ یہودی اور یہودیت ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ نزول غضب کے پیچھے دراصل یہود کے جرائم کی ایک لسٹ ہے اور چارج شیٹ موجود ہے، جس کی بنیاد پر یہودی اللہ تعالیٰ کے عتاب کی زد میں ہے۔ یہودی دراصل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی اور اپنے وقت کی انتہائی خوش قسمت قوم تھی، لیکن ان کے کرتوتوں، ان کی خباثتوں اور شرارتوں نے ان کی خوش قسمتی کو بدقسمتی میں بدل کر کے رکھ دیا۔ ان کی ہٹ دھرمی، بغاوت، شرارت اور خباثت کی چارج شیٹ کا ذکر موقع محل آنے پر انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم اپنی ہٹ دھرمی، بغاوت، شرارت اور خباثت کی وجہ سے اللہ کے زیر عتاب آ گئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کے الفاظ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کا ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانی کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ لہذا ہم جان چکے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو آئیے آیت نمبر 7 کا آخری لفظ وَلَضَّالِّينَ غور فرما لیں۔ وَلَضَّالِّينَ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ لفظ ضالن عربی کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے گمراہ ہو جانا، لاپتہ ہو جانا، بہکاوے میں آ جانا، جبکہ اسی لفظ کو اگر انگلش میں تلاش کریں تو مس گائیڈ کے قریب ترین کا یہ لفظ ہے، اور یا سم تھنگ اور سم ون دیٹ ہیز گون اسٹرے ان کنفیوژن اور لاسٹ اٹس وے اور از وینڈرنگ وداؤٹ اے ڈائریکشن۔ ان تمام الفاظ کو اگر ایک پیرے میں رکھ کر دیکھیں تو ان سب کا مطلب ایک ہی آپ کو ملے گا، گمراہ ہو جانا یا مس گائیڈڈ وداؤٹ انٹینشن، یا ایسا راستہ بھولنے والا جس کی کوئی منزل نہ ہو اور وہ شخص جس کا راستہ بھولنے کی نیت اور ارادہ بھی اس میں شامل نہ ہو لیکن وہ راستہ بھول جائے۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے ان افراد کو جو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کے گم کرنے کے بچاؤ کے حوالے سے بڑی جامع دعا سکھائی ہے، یعنی سورہ الفاتحہ بڑی جامع دعا ہے، اور ان میں خاص طور پر دو اقوام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی معتوب قوم جس نے انٹینشنلی یا نیتاً اور ارادتاً ہٹ دھرمی، بغاوت، شرارت اور خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب آئی، یعنی یہودی۔ جبکہ لفظ ضالین سے اگر ہم کسی قوم کی مثال لیں تو ہمیں قرآن سے اس کی مثال عیسائیت کی ملتی ہے، جس نے اپنا راستہ گم کیا لیکن راستہ گم کرنے کا کوئی نیت، ارادہ یا ہٹ دھرمی اور بغاوت اس میں موجود نہیں تھی، بلکہ محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اعتدال اور وہ راہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملات کے لیے ان کے لیے مقرر کی تھی وہ اس سے نکل گئے۔ مثلا انہوں نے اللہ کی محبت میں رہبانیت کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا کوئی راستہ ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس قوم نے اپنے نبی کی محبت میں اس قدر حد سے نکل گئی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور امت کے درمیان محبت کا سرکل طے کیا تھا۔ قرآن مجید نے اس محبت کو غلو کے سے پہچان دی ہے۔ لفظ غلو کا مطلب حد سے تجاوز کر جانا یا آگے بڑھ جانے کی حالت اور کیفیت کا نام ہے۔ اسی لفظ کو ہم ایکسیسو ایگزیگریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ عیسائیت نے اپنے نبی کی محبت میں عقیدہ تثلیث گاڈ از ون آف تھری کو اختراع کیا، جبکہ قرآن نے اس عقیدے کو اللہ کے ساتھ شرک قرار دیا، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں ان کو وارننگ دی گئی ہے۔
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے الفاظ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، کہہ لیجئے کہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ لہٰذا عقیدہ تثلیث کی اختراع پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو قرآن میں وارننگ دی ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ ضالن یا ضالین سے کون سے لوگ مراد ہیں، یعنی عیسائی۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں سورہ البقرہ کا تعارف لیں گے۔ آئیے تحریک قرآن فہمی کی بنیاد پر اللہ کے دین کے غلبے کی عملی جدوجہد کے مشن میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔